آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور ہماری ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور اس ادارے میں حفظ کی تعلیم مکمل کرنے والے طلباء اور ان کے اساتذہ اور اطراف سے آئے ہوئے ہمارے بزرگ اور نوجوان، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ دستار بندی کا عمل مکمل ہوا، جنہوں نے مکمل قرآن جنہوں نے حفظ کیا، یاد کیا، ان کے سروں پر فضیلت کی دستار یہاں پر رکھی گئی، اور یہاں پر جو فضیلت کی یہ دستار رکھی گئی ہے یہ ایک علامت ہے، لیکن اصل فضیلت کی دستار اور اصل تاج ان کے سروں پر قیامت کے دن رکھا جائے گا، جو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوگا۔ اور اس حفظ کی برکت سے نہ صرف ان بچوں کے سروں پر تاج ہوگا بلکہ ان کے ماں باپ کے سروں پر تاج ہوگا، ان کے اساتذہ بھی، ان کو بھی فیض پہنچے گا، اور یہی نہیں بلکہ وہ بچے اس قرآن کی حفظ کی برکت سے بہت سے ایسے لوگ خاندان کے اور رشتہ داروں میں سے جو اپنے گناہ کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے وہ بچے اس دن سفارش کا ذریعہ بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حفظ کی برکت سے ایسے لوگوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ تو یہاں پر ان بچوں کے سروں پر جو فضیلت رکھی گئی ہے وہ صرف ایک علامت ہے آپ کو یاد دلانے کے لیے اور ہم کو یاد دلانے کے لیے کہ اس دستار کا جو اصل منظر ہمارے سامنے آئے گا وہ آخرت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ میرے بزرگوں، اس موقع پر یہ پروگرام جب بھی دستار بندی کا موقع ہوتا ہے اداروں میں یہ پروگرام کیا جاتا ہے، اور پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے متعلق اور قرآن کے حفظ سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں اور آپس میں مذاکرہ ہو جائے اور یاد دہانی ہو جائے، اور اس سے فائدہ ہو ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ ابھی اس سے پہلے قرآن کے موضوع پر ایک اچھی گفتگو آپ نے سنی جس کا تعلق سماج سے تھا، ہمارے آپس کے ماحول سے تھا، ہمارے گھر کے ماحول سے تھا۔ تو یہی فائدہ ہے اس طرح کے جلسوں کا اور اس طرح کے پروگراموں کا کہ قرآن کا تذکرہ ہو، اور قرآن کا تذکرہ جتنا بھی ہو وہ کم ہے، قرآن کا تذکرہ جتنا بھی ہو وہ کم ہے۔ تو اس موقع پر میں بھی آپ کے سامنے قرآن سے متعلق
دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان دو تین باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے قرآن کا محفوظ ہونا یا محفوظ رہنا یا محفوظ کر دیا جانا۔ قرآن محفوظ ہے، قرآن محفوظ رہے گا، قرآن کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ تینوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں اور برحق ہے۔ قرآن محفوظ ہے، اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ وہ قرآن ہے جس میں کہیں سے کسی طرف سے کسی بھی باطل کا، غلط بات کا گزر نہیں ہو سکتا اور اس میں دخل نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ دیگر آسمانی کتابوں کے ساتھ ہوا۔ اور دیگر آسمانی کتابوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یعنی توریت میں بہت سی باتیں داخل ہو گئی۔ توریت وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے اور بڑے ہی اولو العزم انبیاء میں سے تھے، ان پر بنی اسرائیل پر جو احکام اور تعلیمات اللہ بھیجتا تھا وہ سلسلہ جب مکمل ہوا تو حضرت موسیٰ پر وہ جا کر سلسلہ جس کتاب میں مکمل ہوا اس کا نام توریت ہے، جس کا معنی ہے قانون، جس کا معنی ہے، جس کا مطلب ہے، میننگ ہے قانون۔ تو اس توریت میں حضرت موسیٰ کے بعد وہ توریت بدل کر رہ گئی، اور اس توریت کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ جب بنی اسرائیل پر یعنی ان کے ملک پر دشمن بادشاہوں نے حملہ کیا تو ان کی کتابوں کو جلا کر راکھ کر دیا، ان میں سے توریت بھی شامل تھی۔ تو توریت بچی ہی نہیں ان کے پاس۔ اور ابھی جو توریت ہم میں سے بہت سے نوجوان آج جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت سی چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے کان میں آواز پڑتی ہے۔ تو یہودیوں کی جو مذہبی کتاب توریت ہے جو مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں بہت سی کتابیں شامل کی گئی ہیں، وہ جو اس وقت موجود ہے یہ وہ کتاب نہیں ہے جو اللہ نے جو کتاب اتاری تھی۔ اور یہ وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کتاب دراصل ایک نبی حضرت عزرا، جس کو عزیر بھی کہا جاتا ہے، وہ عزرا کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنی یادداشت سے یعنی زبانی اس کتاب کو لکھوایا۔ اب آپ سوچئے کہ پورے ملک میں کتاب کا کوئی نسخہ نہیں تھا، سارے نسخے ختم ہو گئے، اور یاد کرنے والے چند لوگ بھی نہیں تھے۔ ایک لے دے کر حضرت عزیر یا عزرا الکاہن، انہوں نے جو ان کو یاد تھا اپنے دماغ سے انہوں نے وہ کتاب لکھوا دی جس کو آج توریت کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اور پھر جس زمانے میں انہوں نے لکھوایا اس زمانے سے لے کر کے آج تک اس کے سینکڑوں ہزاروں جو ایڈیشنز آئے، یعنی الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ جماعتوں نے اور الگ الگ گروپس نے جو اس کو چھاپا، تو اس میں اپنے اپنے من سے جو چاہا جیسا چاہا کیا۔ یہاں تک کہ آپ کو یہ بات سن کر تعجب آپ اس پر کریں گے کہ توریت میں حضرت موسیٰ کی وفات کا بھی تذکرہ ہے کہ کس تاریخ کو ان کا انتقال ہوا۔ اب آپ سوچئے اگر حضرت موسیٰ کی وہ کتاب ہے تو کوئی شخص اپنی کتاب میں خود ہی اپنی وفات کی تاریخ لکھ سکتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو، یہ خود اشارہ ہے اور وہ مانتے ہیں اس بات کو۔ اور جو دوسری کتاب موجود ہے انجیل ہے، انجیل، لیکن آپ کو بتا دوں انجیل کا حال توریت سے بھی زیادہ برا ہے۔ جس طرح توریت عبرانی لفظ ہے، یعنی ہیبرو لینگویج، جو آج اسرائیل کی وہاں کی سرکاری زبان ہے، ہیبرو لینگویج، اسی کو عبرانی کہتے ہیں۔ تو عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے تورات، تورات کے معنی ہے القانون،
اسی طرح انجیل بھی یہ ہیبرو لینگویج کا لفظ ہے، اگرچہ وہ عربی زبان میں آنے کی وجہ سے اس کا انداز عربی ہو گیا ہے، الانجیل ہو گیا ہے وہ، اور انجیل کے معنی ہے بشارت کے۔ اچھا، یہ بھی ایک اللہ کا معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر جو کتاب اتاری ان کا نام ہی رکھا الانجیل، کیونکہ حضرت عیسیٰ آئے ہی تھے اللہ کے رسول کی بشارت دینے کے لیے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں اس لیے آیا ہوں اور مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں اپنے بعد ایک ایسے پیغمبر کے آنے کی خوشخبری سناؤں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو ان کی کتاب کا نام الانجیل تھا، وہ میں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں جو کتاب حضرت عیسیٰ پر اتاری گئی تھی۔ لیکن آج آپ انجیل کا نام سنتے ہوں گے اور بہت سے لوگ سنتے ہوں گے، اور 4 انجیلیں ہیں، انجیل لوقا، انجیل متی، انجیل یوحنا اور انجیل مرقس، یہ 4 انجیلیں ہیں جو مشہور ہیں۔ اور یہ جو 4 انجیلوں کے میں نے نام لیے، انجیل لوقا، انجیل متی، انجیل یوحنا اور انجیل مرقس، یہ جو اخیر میں آ رہا ہے لوقا، متی، یوحنا، مرقس، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل حضرت عیسیٰ کے شاگرد تھے، حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، یوحنا، لوقا اور متی اور مرقس۔ تو ان کے یہاں اس وقت جو کتاب ہے، مذہبی کتاب انجیل، وہ انجیل عیسیٰ نہیں کہ اس کا نام انجیل عیسیٰ نہیں ہے، انجیل لوقا ہے، یعنی لوقا کی انجیل، انجیل متی ہے، متی کی انجیل۔ ارے جناب، انجیل عیسیٰ کہاں ہے؟ انجیل عیسیٰ کم ہے۔ اور یہ کیا ہے جو لوقا کی انجیل، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل اور مرقس کی انجیل، یہ ہے کیا؟ یہ دراصل حضرت عیسیٰ کے شاگرد اور ان کے حواریین نے حضرت عیسیٰ کی سوانح حیات لکھی ہے، ان کی سیرت لکھی ہے، ان کی زندگی کے واقعات لکھے، یہ انجیل۔ تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آسمانی کتاب جو اللہ نے اس دنیا میں جن آسمانی کتابوں کو اتارا تھا، ان میں سے جو آج نام لیے جاتے ہیں، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، ان آسمانی کتابوں کا کیا حال ہے میں نے آپ کو بتایا۔ ایک لطیفے کی بات یہ ہے کہ ایک بڑے محقق ہیں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ، دیوبند کے فارغ تھے اور بڑے ہی فاضل، بڑے ہی قلمکار اور علم کا ایک سمندر۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا، لیکن مجھے اس واقعے کو پڑھنے کے بعد مجھے یقین نہیں آیا اور مجھے شک ہوا، لیکن میں خاموش رہا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ یہ جو 4 انجیل ہیں عیسائیوں کے پاس، یہ انجیل ان کے پاس آج کیسے ہیں اور یہی انجیل کیوں ان کے یہاں رائج ہے۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں ایک قصہ لکھا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ عیسائی دنیا بہت پریشان ہو گئی انجیلوں سے، انجیلوں کی بھرمار سے، یعنی سینکڑوں انجیل، یونانی زبان کے الگ انجیل، سریانی کی الگ انجیل، اور یروشلم والوں کی الگ انجیل، اور مصر والوں کی الگ انجیل، اور حبشہ ایتھوپیا والوں کی الگ انجیل، اور فلاں، اور سب کا دعویٰ کہ ہماری انجیل ہی سچ ہے، اور سریانی والے یونانی کو نہ مانے اور یونانی والے سریانی کو نہ مانے اور دونوں عبرانی کو نہ مانے، آپس میں جھگڑا، ایک لڑائی۔ تو یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے، حل کیا ہے؟ تو پوری دنیا کی عیسائی برادری اکٹھی ہوئی۔ اگر یہ بات ہمارے عیسائی بھائیوں تک پہنچے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ پوری دنیا اکٹھی ہوئی اور انہوں نے دنیا کی تمام انجیلوں کو ایک میز پر رکھا، یعنی وہ انجیل جس کے بارے میں لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ نہیں ہماری کتاب صحیح ہے، اور دوسرے دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری کتاب صحیح ہے، تمام ایسے دعویٰ کرنے والوں سے کہا گیا کہ آپ کتاب لے کر آئیے، اور وہ کتابیں لائی گئی اور ایک لمبی سی میز پر ان کتابوں کو رکھ دیا گیا۔ اور جو بات آگے میں کہنے جا رہا ہوں وہ مولانا نے لکھی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں،
اور اس کے بعد مولانا نے لکھا ہے کہ وہ تمام جو پوری دنیا کے عیسائی اکٹھے ہوئے، یعنی عیسائی سے مراد ہے عیسائی رہنما اور ان کے مذہبی لوگ، ان کے ربی اور ان کے پادری اور ان کے فادرز، انہوں نے میز کو پکڑ کر ہلانا شروع کیا اور یہ ورد کرنا شروع کیا، سچی رہ جائے جھوٹی گر جائے، سچی رہ جائے جھوٹی گر جائے، اور میز کو ہلانا شروع کیا، اور جتنی گر گئی وہ جھوٹی قرار پائی اور یہ 4 میز پر رہ گئی، یہ سچی قرار پائی۔ یہ بتائیے، یہ ان کا کسی کتاب کے سچ اور صحیح اور غلط ہونے کا یہ معیار، اور اس بنیاد پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کتاب آسمانی کتاب ہے، اور ہماری مذہب جو اس کتاب پر ہے وہ مذہب دنیا کا سب سے اچھا اور پرامن۔ بہرحال یہ واقعہ میں نے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں نے اس واقعے کو پڑھا، لیکن مجھے جیسا ابھی آپ کو شاید بہتوں کو یقین نہ آئے، لیکن پھر مطالعے کے دوران مجھے یہ واقعہ ملا ایک ایسے شخص کی تحریر میں جس کے بارے میں تو مجھے اندازہ ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں ضرور ان کی تحقیق پر ان کو یقین ہوگا، اور ان کے مولانا مناظر حسن گیلانی سے بڑے اچھے روابط تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ مولانا نے بھی انہی سے یہ واقعہ نقل کیا ہوگا۔ ڈاکٹر حمید اللہ جو اصلاً حیدرآباد کے رہنے والے تھے، پھر فرانس چلے گئے اور فرینچ زبان جانتے تھے، اور کہا جاتا ہے بلا مبالغہ کہ لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، اور انہوں نے تحقیق کی دنیا میں نام پیدا کیا، اتنے بڑے محقق تھے، انہوں نے یہ واقعہ لکھا۔ تو یہ حال ہے توریت کا اور یہ حال ہے انجیل کا۔ اور ابھی آپ کو بتاؤں، ابھی 19ویں صدی میں ایک نئی انجیل دریافت ہوئی، ایک نئی انجیل۔ آپ میں سے معلوم نہیں مجھے کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی، ایک نئی انجیل سامنے آئی ہے، اور اس انجیل کا نام ہے انجیل برنابا۔ انجیل برنابا، اور یہ انجیل کہاں ملی ہے؟ آپ کہیں گے کہ جناب حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے سال پہلے، 600-700 سال پہلے ان کا زمانہ تھا، اور 1500-1600 سال تو اب اللہ کے رسول کے آمد کو ہوئے جا رہے ہیں، اور تو 2000 سے زیادہ سال سے وہ انجیل کہاں گم تھی؟ دیکھیے دنیا بڑی نئے رخ پر جا رہی ہے، اور نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہے، اور جتنی نئی تحقیق آ رہی ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس سے ہماری تاریخ، ہمارا دین اور ہمارا مذہب، اس کی سچائی سامنے آ رہی ہے۔ اور یہ الگ ٹاپک ہے، اگر کبھی اس پر بات آئے تو اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہ انجیل ابھی سامنے آئی جو انجیل برنابا کے نام سے۔ برنابا کون تھے؟ برنابا حضرت عیسیٰ کے، برنابا بھی حضرت عیسیٰ کے شاگرد تھے، حضرت عیسیٰ کے شاگرد تھے، حواری تھے۔ حضرت عیسیٰ کے شاگردوں کو حواری کہا جاتا تھا۔ بلکہ ایک مزے کی بات یہ بتاؤں میں آپ کو کہ برنابا جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کے وہ شاگرد تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سچے طور پر مانا اور ان کو اپنی زندگی میں، یعنی ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، عمل کیا، اور وہ راستے سے نہیں ہٹے۔ اسی وجہ سے یروشلم کے دوسرے پادریوں نے حضرت برنابا کو یروشلم سے باہر کر دیا۔ اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، اور ہسٹری یہ ہے کہ سینٹ پال پولس جو حضرت عیسیٰ سے کبھی نہیں ملا، ان کی موجودگی میں، یہاں پر ان کی موجودگی میں دنیا میں کبھی نہیں ملا۔ وہ یہودی تھا اور ہمیشہ عیسائیوں کے خلاف کرتا تھا۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ یہودی اور عیسائیوں کی پوری ایک تاریخ ہے جب وہ ایک دوسرے کو ستاتے رہے، مارتے رہے، کاٹتے رہے، اور ایک دوسرے پر ایسے گھناؤنے الزام لگاتے رہے کہ اگر آپ سن لیں تو آپ کو یقین نہ آئے، اور آج کی جو آپ کو یہ دوستی نظر آتی ہے آپ کو اس تعجب ہو اس پر۔
یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ کا کوئی صفحہ، کوئی سطر خون کے دھبوں اور چھینٹوں سے خالی نہیں ہے. یہ تھے آپس میں. چنانچہ سینٹ پال پالس بھی اس زمانے میں حضرت عیسیٰ سے بالکل نہیں ملا، لیکن وہ ہمیشہ عیسائیوں کو پکڑ پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جاتا تھا، اور عیسائی مشرک بادشاہوں کے پاس، اور یہ کہہ کر کہ یہ بغاوت کر رہا ہے، باغی ہے، یہ ہمارے دین کو نہیں مانتا، ان کو سزائیں دلواتا تھا. پھر حضرت عیسیٰ کا جب رفع ہوا، یعنی اٹھایا گیا آسمان میں، ہمارے عقیدے کے مطابق، قرآن کے مطابق اور تاریخ کے مطابق، میں تینوں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور سب کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے. میں اس کو یہاں پیش کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا. ہمارے عقیدے کے مطابق اور قرآن کے مطابق اور تاریخ کے مطابق حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور یہودی اور عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ اس دنیا میں ان کو سولی دے دی گئی. تو حضرت عیسیٰ کو اٹھائے جانے کے بعد اچانک سینٹ پال پولس کسی دوسرے شہر میں تھا، وہ یروشلم آیا، اور آ کر اس نے اعلان کیا کہ میں راستے میں آ رہا تھا تو آسمان پر مجھے عیسیٰ نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے بچے کب تک تم بھٹکتے رہو گے، کب تک میری دشمنی کرتے رہو گے. اور میں موم ہو گیا اور میں عیسائیت قبول کر رہا ہوں. عجیب بات ہے کہ جس شخص نے پوری زندگی دشمنی کی اور حضرت عیسیٰ کے اٹھانے کے بعد، اٹھ جانے کے بعد اچانک آ کر اعلان کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ پر ایمان لاتا ہوں. اس شخص نے عیسائی مذہب کو بگاڑنا شروع کیا. یہ ایک یہودیوں کی سازش تھی، ایک لابنگ تھی، یہ ان کا کام ہے، ہمیشہ سے وہ یہی کرتے رہتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. اس وقت حضرت برنابا تھے جنہوں نے مخالفت کی، اور جنہوں نے سینٹ پال پولس کی مخالفت کی اور کہا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، عیسیٰ کی تعلیم یہ نہیں تھی. سینٹ پال پولس نے کیا کیا؟ سینٹ پال پولس نے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں صرف بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. لیکن سینٹ پال پولس نے کہا نہیں، عیسائیت کا مطلب ہے پوری دنیا میں تبلیغ کرنا. بدل دیا. حضرت عیسیٰ ظاہر آسمانی شریعت لے کر آئے تھے، اور آسمانی شریعت میں شراب کی حلت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن سینٹ پال پولس نے آ کر شراب کو حلال کر دیا. حضرت عیسیٰ اللہ کا قانون لے کر آئے تھے. سینٹ پال پولس نے کہا عیسائی برادری کو کہ چونکہ عیسیٰ کو سولی دی گئی، جو کہ غلط ہے، جو کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس کا عقیدہ تھا چونکہ عیسیٰ نے اپنے آپ کو سولی پر چڑھایا، اس لیے عیسیٰ نے جو تکلیف برداشت کی ہے اس کا انعام یہ ہے کہ اب عیسیٰ کو ماننے والوں کے لیے کوئی قانون نہیں، جو چاہو کرو. اس سے زیادہ مزے کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ وہ لالچ تھا جو سینٹ پال پولس نے دیا، اور اس کا مقصد تھا عیسائیت کو بگاڑنا، اور وہ کامیاب ہوا. لیکن حضرت برنابا نے مخالفت کی تو حضرت برنابا کو باہر نکالا گیا، یروشلم سے باہر کر دیا گیا. اور صرف حضرت برنابا کو نہیں، ان کے ساتھ جتنے اور ان کے ماننے والے تھے سب کو باہر کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہی وہ عیسائی تھے جو جا کر جزیرۃ العرب میں بسے، اور یہی وہ عیسائی تھے جو مدینے میں تھے. بہرحال تو یہ حضرت برنابا کی انجیل جب سامنے آئی تو پوری دنیا دنگ رہ گئی کہ برنابا میں، یعنی انجیل برنابا میں جو تعلیمات موجود ہیں وہ 90% وہ تعلیمات قرآن سے ملتے جلتے اور کیوں نہ ملے؟ کیونکہ اگر انجیل جس کو اللہ نے اتارا تھا اور قرآن جس کو اللہ نے اتارا، دونوں کا اتارنے والا ایک ہے، کائنات ایک ہے، خالق ایک ہے، ان کے مخلوق ایک ہیں، ان کے انبیاء ایک سلسلے کی کڑی ہیں، ان کی تعلیمات ایک ہے، تو یہ 90% کا میچ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک ہلکی سی تصویر دکھائی ہے کہ کیا توریت اور کیا انجیل. ایسے میں اللہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. کہیں سے کوئی گزر نہیں ہو سکتا،
نہیں ہو سکتا، حرف کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں نے اس نصیحت کو اتارا ہے۔ یہ صرف قرآن کے الگ الگ نام ہے، اور ہر نام کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک لاجک ہے، ایک حکمت ہے۔ اگر نام اس کا قرآن ہے تو اس کی حکمت ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے اور بار بار پڑھا جائے۔ اس کا نام اگر ذکر ہے، صفاتی نام، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب کی نصیحت حاصل کی جائے۔ تو ہمیں نے اس نصیحت کی چیز کو، نصیحت نامے کو ہمیں نے اتارا ہے، اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے، اور یہ حفاظت ہو رہی ہے۔ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، یہاں تک کہ آج تک یہ حفاظت قائم ہے، اس کے اسباب قائم ہیں، ادارے ہیں، اداروں میں پڑھنے والے ہیں، اساتذہ ہیں، اور الگ الگ دنیا میں تحقیقاتی اور ریسرچ اور کتب خانے، اور اگر یہ سب ختم ہو جائے تو اللہ کے بندوں کے سینے یہ سب محفوظ ہیں۔ یہ حفاظت کے اسباب ہیں۔ دنیا چاہے، اور اگر چاہے کیا بڑی کوششیں کی لوگوں نے، دجلہ کے پانی کو، دریا کے پانی کو سیاہ کر دیا، کتابوں کو جلا جلا کر، انسانوں کو مار مار کر، لیکن کیا ہوا؟ قرآن مٹا؟ نہیں مٹ سکتا۔ جس طرح میں یقین ہے کہ یہ اس وقت رات ہے اور اس وقت چاند آسمان پر ہے جہاں کہیں ہے، اور جس طرح میں یقین ہے کہ اس کے بعد سورج طلوع ہوگا اور وہ سورج دنیا کو روشن کرتا ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے، رہے گا، اس میں ادنا کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی اگر اندازہ کرنا ہو آپ کو اس کی حفاظت کس طرح کی، ایک عیسائی پادری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ہارون رشید کے دربار کا، کہ ایک مرتبہ وہ ہارون رشید کے دربار میں گیا، اور وہ اس وقت عیسائی تھا، پکا عیسائی۔ ظاہر ہے مسلمانوں کا دل وسیع اور کشادہ۔ یاد رکھیے آج جو مسلمانوں کے بارے میں یہ دہرایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور بار بار میڈیا چینلوں پہ چلا کر دوسروں کو تو بہکایا جاتا ہی ہے، ہمیں بھی کنفیوز کیا جاتا ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جس کا دل کسی کے لیے تنگ ہو۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک نصرانی آیا، بڑے اعزاز و نصرانی کا مطلب کرسچن، عیسائی، اور بڑے اعزاز و اکرام ہوئے اس کے۔ وہ اپنے مذہب کا بڑا عالم تھا۔ وہ چلا گیا، اگلے سال وہی آیا، اور جب آیا تو دیکھا ہارون رشید بڑا ذہین آدمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو پچھلے سال آیا تھا، لیکن پچھلے سال تو عیسائیوں کے لباس میں تھا، اب تو یہ اس کا لباس اور یہ سب بدلا ہوا ہے۔ تو جب وہ ملنے آیا تو ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا تم وہی نہیں ہو جو پچھلے سال آئے تھے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو کہا تم تو عیسائی تھے؟ کہا کہ ہاں میں عیسائی تھا۔ کہا تو تم نے مسلمانوں کا لباس پہن رکھا؟ کہا ہم نے اسلام قبول کیا۔ کہا کیوں؟ ہارون نے تو مجبور نہیں کیا۔ دنیا میں کبھی اسلام کبھی کسی کو اسلام لانے پر مجبور کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، آپ اس کو گرہ میں بانٹ لیجیے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ دین میں داخل کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، اور اس کا ثبوت ہے، ہسٹوریکل پروف ہے، ڈیموگرافک پروف ہے۔ جن جن ملکوں میں اسلام گیا، مسلمان جہاں گئے، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے اور ذرا پڑھیے کہ ان ملکوں میں مسلمان کیسے بڑھے۔ اگر مسلمان تلوار کی زور پر ان ملکوں میں انہوں نے اسلام پھیلایا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے سال وہاں ایک مسلمان نہیں، لیکن اگلے سال اس ملک کی پوری آبادی فرض کیجئے 10 لاکھ کی ہے، تو اگلے سال جب شمار کیا گیا ہوگا اور رجسٹر بنے ہوں گے تو 10 لاکھ مسلمان ہونے چاہیے وہاں۔ اس لیے مسلمان گئے تھے، انہوں نے تلوار دکھائی کہ تمہیں اسلام لانا ہے، لیکن ان ملکوں کی جب ڈیموگرافک
جو صورتحال ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے کہ کیسے مسلمان بڑھے تو ویسے ہی ان ملکوں میں بڑھے جیسے دنیا میں کوئی بھی کمیونٹی اور کوئی بھی جماعت آگے بڑھتی ہے نارمل طریقے سے. تو پھر کیسے مسلمانوں نے اسلام کے زور پر یا تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا؟ اور پھر انڈونیشیا میں کب مسلمان فوج گئی، چین کب گئی، اور دنیا کے بہت سے ایسے ممالک جہاں بڑی تعداد میں مسلمان ہیں کب گئے مسلمان وہاں تلوار لے کر؟ بہرحال لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. ہارون نے نہیں کہا تو ہارون نے پوچھا کہ تم اسلام تم نے کیوں قبول کیا؟ اس نے ایک واقعہ سنایا، وہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس نے کہا مجھے یہ آزمانا تھا کہ کون سا مذہب سچا ہے، کون سا مذہب سچا ہے. تو میں نے سوچا میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، کیسے میں اس کو آزماؤں؟ تو اس نے ایک طریقہ اختیار کیا. اس نے کہا سب سے پہلے میں نے توریت کو اپنے ہاتھوں سے لکھا. یہ تو آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور پہلے لوگ ہاتھوں سے لکھتے تھے. توریت کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور جہاں من چاہا میں نے اس میں توریت کے ورڈز کو، عبارت کو اور جملوں کو، سینٹنس کو بدل دیا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر دیا اور میں لے کے مارکیٹ میں بازار میں پہنچ گیا اور یہود کے جو ربی تھے، عالم تھے اور عوام سب کے سامنے میں نے پیش کیا. لوگوں نے دھڑا دھڑ پیسے دیے اور خرید لیا. اس کے بعد پھر میں آیا، پھر میں نے انجیل کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا. بازار میں لے کر پہنچ گیا، لوگوں نے بڑے آرام سے خرید لیے اور چوما لے کر چلے گئے. اس کے بعد میں نے قرآن لکھا اور قرآن میں بھی میں نے ویسے ہی کیا. اب جب میں قرآن کو لے کر بازار میں گیا اور جیسے ہی ایک مسلمان خریدنے کے لیے آیا اور اس نے ورق پلٹ کر کے دیکھا، اس کی آنکھیں باہر آ گئی، اس کے چہرے پر غصہ ظاہر ہونے لگا اور کئی لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن میں گڑبڑی کر دی، یہاں یہ غلط ہے، یہاں یہ غلط ہے، تم نے صحیح نہیں لکھا. اور قریب تھا کہ وہ مجھے مارتے پیٹتے. اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ اگر کوئی مذہب سچا ہے تو وہ اسلام ہے. یہودیوں نے نہیں دیکھا کہ توریت میں کیا لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، عیسائیوں نے نہیں دیکھا، لیکن مسلمانوں نے دیکھا اور میں پکڑ گیا. اسی وقت میں اسلام میں داخل ہو گیا. یہ تو میرے بزرگوں اللہ نے وعدہ کیا اس کی حفاظت کا اور یہ حفاظت ہر زمانے میں اللہ اس کی کرتا آ رہا ہے. اس لیے آپ گھبرائیے نہیں کہ قرآن کبھی مٹے گا، نہیں مٹے گا. ہاں ہم مٹ سکتے، ہم مٹ جائیں گے. قرآن جب نہیں مٹنے والی کتاب ہے تو جو قرآن سے جڑے گا وہ بھی مٹنے سے بچے گا. یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی یاد رکھیے. ظاہر ہے آپ سمندر میں ہیں، طوفان ہے، اگر آپ کے پاس کوئی مضبوط سہارا ہے تو جو مضبوط سہارے کو پکڑے گا جب تک وہ سمندر کے اوپر تیرتا رہے گا وہ بھی اس کے سہارے تیرے گا. لیکن اگر وہ سہارے کو چھوڑے گا تو سمندر کی لہریں اس کو اپنے چپیٹ میں لے لیں گی. اسی طرح یہ کتاب وہ کشتی ہے جو کبھی ڈوبنے والی نہیں. ایک مثال دیتا ہوں، ہر زبان کچھ دنوں کے بعد بدلتی ہے، اس کا رنگ بدلتا ہے، اس کا حلیہ بدلتا ہے، اس کا لہجہ بدلتا ہے، اس کے الفاظ بدلتے ہیں. لیکن یہ عربی زبان ہے، اس پر 15 صدی گزر چکی ہے. اس میں جو صحیح فصیح زبان ہے اس میں ادنا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ زبان اور اللہ کا کلام اور وحی دونوں آپس میں جڑ گئے ہیں. اس لیے یہ زبان بھی قیامت تک نہیں بدلے گی. اس لیے ہم مسلمان بھی اگر اس کلام کے ساتھ جڑ گئے تو اللہ اس کلام کے ساتھ ہمیں بھی محفوظ کرے گا انشاءاللہ. تو میرے بزرگوں، ایک تھا جمع کرنا، اللہ نے جمع کر لیا، محفوظ کیا. دوسرا ہے اس کا پڑھنا اور پڑھانا. ان بچوں نے پڑھ لیا اور اساتذہ پڑھا رہے ہیں اور کل پڑھائیں گے. تیسرا ہے اس کو سمجھنا، جس کا اللہ نے بیان سے تعبیر کیا ہے، ثم ان علینا بیانہ. پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کی تشریح کریں، تفسیر کریں، بتائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پر کہا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ. یہ وہی بیان ہے،
یہ وہی بیان ہے جو اللہ فرماتا ہے، کہیں بول کر کہتا ہے کہ لو ہم وضاحت کیے دیتے ہیں، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ بغیر بتائے فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور آپ کی پوری تمام احادیث وہ بیان ہے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ پر یہ یاد دہانی اور یہ نصیحت نامہ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، آپ کی احادیث کا، صحیح احادیث کا پورا ذخیرہ دراصل قرآن کا بیان ہے، تفسیر ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں جو کچھ تھا وہ آپ کی سیرت میں جلوہ گر تھا۔ اگر دیکھنا ہو قرآن اللہ کے رسول کی سیرت کو تو قرآن کو دیکھ لو، یا قرآن کو دیکھنا ہو اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھ لو تو اللہ کے رسول کی سیرت، ان کی سنت اور ان کی حدیث یہ بھی قرآن کی تفسیر ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام اور پھر تابعین اور پھر تبع تابعین اور پھر سلف صالحین اور پھر مفسرین، اور میں یہ عرض کروں کہ صرف انسان نہیں بلکہ پوری کائنات قرآن کی تفسیر اور قرآن کا بیان یا قرآن کی تشریح کرتی ہے، قرآن کی تشریح کرتی ہے۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا، شروع میں نے کہا تھا کہ دیکھیے دنیا جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے، ہمارے دین اور ہماری شریعت اور ہماری کتاب کی سچائی سامنے آ رہی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں قرآن سے کہ آپ دیکھیے صرف قرآن کی تفسیر نہیں کرتا، اور صرف اللہ کے رسول کی سنت اور پھر ان کی احادیث اور پھر صحابہ اور اس کے بعد ان کے اقوالوں سے قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو فطرت سے، کائنات سے، اپنی ذات سے، اپنے وجود سے، اس سورج سے، چاند سے، مٹی سے، فصلوں سے، تاروں سے اور ستاروں سے آپ کو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال لیجئے، آپ دیکھیے آپ کے ہاتھ ہیں اور الحمدللہ سب کے ہاتھ ہیں، اور ہاتھ میں انگلیاں بھی ہیں، اور انگلیوں میں ایک انگلی ہے جس کو انگوٹھا کہتے ہیں، کہتے یا نہیں کہتے؟ انگوٹھا جس کو تھمب بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ جو تھمب ہے ہمارا، یہ جو انگوٹھا ہے، اس انگوٹھے میں اگر ہم یوں دیکھنا چاہیں کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت 8 ارب 20 کروڑ لوگوں کے ہونے کا امکان ہے، کہ 8 ارب 20 کروڑ لوگ اس وقت دنیا کی آبادی ہے۔ اور آپ کو اگر یہ 8 ارب اور 20 کروڑ آبادی دنیا کی ہے، تو اگر ایک انسان کے 2 انگوٹھے تو ہو گئے 16 ارب 40 کروڑ انگوٹھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 16 ارب 40 کروڑ انگوٹھوں میں سے ایک انگوٹھا بھی کسی دوسرے انگوٹھے سے ملتا جلتا ہوا نہیں ہے۔ اور یہی نہیں جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور تب سے اب تک لوگوں نے اندازہ لگایا ہے کہ 100 ارب کی آبادی، ظاہر ہے یہ کوئی فائنل رپورٹ اور ریزلٹ نہیں ہے، 100 ارب کی آبادی ہو چکی ہے، یعنی خربوں لوگ۔ ان خربوں لوگوں میں بھی کسی 2 آدمی کے انگوٹھے کے ملنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، ابھی 19ویں صدی میں ایک بڑے سائنسدان نے کہا کہ 64 ملین انسانوں میں سے ایک آدمی کے دوسرے کے انگوٹھے کے دونوں کے ایک طرح کے ملنے کا امکان ہے، کوئی پروف نہیں ہے۔ 64 ملین، یعنی وہ بھی کب؟ جب انگوٹھے کے اوپر کی کچھ چیزوں کو صرف لیں، گہرائی میں نہیں جائیں کہ اس انگوٹھے میں کیا کیا ہے۔ 64 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی جو ریسرچ، جو لیٹسٹ ریسرچ ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ خربوں میں یہ تعداد جاتی ہے کہ خربوں انسان جب ملائے جائیں تب ہو سکتا ہے کہ 2 انگوٹھے ایک طرح کے نکل آئیں، جبکہ 2 انسان ایک طرح کے ہوتے ہیں، 2 انسان ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر 2 جڑواں بھائی ہیں،
اگر دو جوڑواں بھائی ہیں تو دونوں کے اندر جو ڈی این اے ہے وہ 100% میچ ہو سکتا ہے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ نسلوں میں لوگ کہتے ہیں آپ کس نسل سے آئے ہیں، آپ خان صاحب ہیں، آپ فلاں صاحب ہیں، آپ آرین ہیں، آپ فلاں نسل کے ہیں۔ لوگوں نے ان کے ڈی این اے کے بھی تفصیلات سائنسدانوں نے نکال لیے ہیں، اور آپ کے ڈی این اے کو دیکھ کر وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کس نسل سے آئے ہیں اور کتنا آپ کے اندر اس کے اثرات ہیں۔ یہ تو ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا کے انسانوں میں دو انسان ایسے نہیں جن کے انگوٹھے آپس میں میچ کرتے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ موبائل میں لاک لگاتے ہیں، فنگر پرنٹس آپ آدھار کارڈ میں دیتے ہیں، آپ ایئرپورٹ پر دیتے ہیں۔ گویا دنیا نے مان لیا کہ اگر ہماری باڈی میں کوئی چیز ایسی ہے جو ہماری ہے، الگ ہے، اور اربوں لوگوں میں ہماری وہ چیز دوسرے سے میچ نہیں کر سکتی، وہ ہمارا یہ انگوٹھا ہے، اور انگوٹھے کا یہ پور ہے جو 2 سینٹی یا 3 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اسی جگہ میں اللہ نے گویا کھربوں ڈیزائن ابھی تک اللہ بنا چکا ہے، اور یہ ڈیزائن ابھی تک بننا رکا نہیں ہے، اور پتہ نہیں کتنے کھربوں اور ڈیزائن بنائے جائیں گے۔ اب ذرا اس کو دیکھیے، اور اللہ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ جب وہ مر جائے گا تو ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے؟ ارے احمق، ارے نامعقول، ارے لا علم، ہڈیاں تو بڑی بڑی ہیں، اور تمہاری دوسری اور ہزاروں لاکھوں ہڈیاں ایک طرح کی ہوتی ہے۔ یہ جو تمہارا انگوٹھا ہے، جو کھربوں انسانوں میں ایک انگوٹھا دوسرے سے نہیں ملتا، ہر اپنے آپ میں ایک ڈیزائن ہے۔ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، مرنے کے بعد ہم تم میں سے ہر ایک کا یہ جو فنگر پرنٹ ہے تمہارا، یہ جو انگوٹھا ہے، ہم اس کو دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ یہ ہڈی کیا چیز ہے؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ کائنات۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ہم نے آسمان کو بنایا ہے۔ والسماء بنيناها بأيد، مفسرین نے کہا بأيد اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بالکل درست۔ بعض لوگوں نے کہا بأيد یعنی اپنی قوت خاص سے بنایا ہے۔ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے معنی میں۔ جب آدمی بناتا ہے، طاقت کا استعمال کرتا ہے، تو ہاتھ بھی طاقت کا ایک سورس ہے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور ہم ہیں وسیع موسع ہیں ہم۔ مفسرین نے کہا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم بڑے فضل والے ہیں، ہمارے جود و سخا میں کوئی کمی نہیں، ہمارے انعام میں کوئی کمی نہیں۔ یہ ترجمہ بھی درست ہے اور یقیناً درست ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اور کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم ہی نے آسمان کو بنایا ہے اور خاص انداز سے بنایا ہے، خاص طریقے پر بنایا ہے، اور ہم اس آسمان کو کشادہ کیے جا رہے ہیں، پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ سائنس کا انکشاف ہے کہ آسمان یہ جو ہمیں دکھتا ہے، یعنی وہ حالہ، وہ دائرہ جس کے اندر ہم رہتے ہیں، وہ ہر سیکنڈ وہ پھیلتا جا رہا ہے، اس غبارے کی طرح، جس غبارے میں آپ ہوا بھرتے جائیں اور وہ